تو اجاز آج آغاز ہی ہم کریں گے. ایران نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے صدر ٹرمپ کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ٹرمپ نے ان کو کہا تھا کہ 2 مہینے کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ نئی نیوکلیئر ڈیل سائن کرو یا ملٹری ایکشن جو ہے وہ اس کا سامنا کرو. تو ایران نے اب جواب دے دیا ہے, اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی معاملہ کہیں جا کے تھم جائے گا اور یا یہ ایسکلیٹ ہوتا جائے گا؟ اور میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دیکھنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات پاکستان پہ براہ راست پڑتے ہیں. جی اجاز. شکریہ رضا, آپ نے تو بہت کچھ میز پر رکھ دیا. کوشش کریں گے کہ یہ چونکہ اختصار سے بھی کام لینا ہے کہ کچھ بنیادی باتیں ہو جائیں اس سلسلے میں. دیکھیے, ٹرمپ صاحب کا خط آیا اور اس میں خط کے بعد جو ہے اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئے, لیکن اور جو ایران نے بھی 26 مارچ کو جو جواب دیا ہے اس کی بھی جو جزیات ہیں وہ اس طریقے سے تو ابھی سامنے نہیں ہے. لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ 26 مارچ کے اس میں خط میں ایران نے ٹرمپ صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہم بالکل ہم جو ہے وہ انڈائریکٹ جو ہے وہ گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہے, یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں, بالواسطہ ہوگی, بلا واسطہ نہیں ہوگی, اور ہم وی آر اوپن ٹو دس. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ خامنائی صاحب جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے اس خط کے جانے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ گفت و شنید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ ہم پر اپنے مفادات تھوپے یا ہمیں کوئی الٹیمیٹم دے. تو وہ جو بات تھی کہ جی یا تو آپ بات کریں تو یا پھر ہم یہ کریں گے, اس کو انہوں نے رد کر دیا. اور اس کو رد کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنے خط میں یہ کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ بات چیت جو ہے یہ صرف کسی ایک ریاست کے مفادات کے حوالے سے نہیں ہوگی. بات چیت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, لین دین جسے آپ کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ آپ لیں گے یا کچھ دیں گے, اور دونوں اطراف سے یہ بات ہوگی. اب اس کے اندر جو ایران کا جو مطمع نظر ہے وہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کو ایک معاشی جو ہے وہ ریلیف ملے, کیونکہ جو معاشی صورتحال ہے ایران میں وہ خاصی دگرگوں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ایران کے جو سیکیورٹی سے متعلق جو تحفظات ہیں اور جو معاملات ہیں اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا ہے. اور یہ جو 28 مارچ کو خامنئی صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں علی شمخنی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس خط کو دھیان سے دیکھا ہے جو ٹرمپ صاحب نے لکھا ہے, اور ہمارا جو جواب ہے وہ ریسٹرینڈ ہے, یعنی ہم نے اس کو جو یقیناً اس کے اندر پرووکیٹو ہوگا. ٹرمپ صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ ان کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ ہم باقی دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ابھی اس کے حوالے سے کچھ اور چیزوں پہ بات ہوگی جو گرین لینڈ کا آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا کہ ایران جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو دھمکی ہے اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے. اور یہی بات جو ہے وہ غالیباف صاحب نے بھی, جو کہ اسپیکر ہیں ایرانی مجلس کے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ اپنے مطالبات جو ہے وہ تھوپ نہیں سکتا ایران کے اوپر. تو اس لیے کوئی اچھا ہاں ایک اور بہت اہم اس کے اندر بات ہے, اور وہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو اوریجنل جے سی پی او اے تھا اس کے اندر کیا سن سیٹ کلوزز تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا جو میزائل کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اور نہ ہی ایران اس کے اوپر کوئی کنسیشنز جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ تو ایک بات ہوگی. اس کے علاوہ جو سینئر ایرانی جو آفیشلز ہیں انہوں نے یہ جو ابھی بات جس طریقے سے وہ ایک جو ہائی وائر ایکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سنیپ بیک سینکشنز جو ہیں وہ جو ہے کسی طریقے سے لگ جائے. اچھا وہ سنیپ بیک سینکشنز جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم
کا معاملہ اس حوالے سے ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ سنیپ بیک سینکشنز جو ہے یہ جب 2015 میں جولائی میں 14 جولائی کو جب JCPO جو ہے وہ سائن ہوا، اور اس کے بعد 2231 UNSC جو ریزولوشن تھا جو کہ 15 جولائی کو جو ہے وہ آیا، اس میں سرگے لیوروف جو ہے جو روس کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ ایک سنیپ بیک میکنزم ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹک ری امپوزیشن آف UN سیکورٹی کاؤنسل سینکشن آن ایران. تو اس کے اوپر ایران میں بہت جو ہے وہ بحث ہوتی رہی ہے، اور ایران کی کوشش یہ ہے کہ یہ E3 جو ہے جس میں UK ہے، فرانس ہے اور جرمنی ہے، کہ یہ جو ہے سنیپ بیک سینکشنز نہ لگا دیں ایران کے اوپر. اور اس سال اکتوبر کو 10 سال ہو جائیں گے اس معاہدے کو، اور 10 سال کے بعد اگر یہ سارے معاملات ایک رفتار سے چلتے رہتے، اور اگر ٹرمپ صاحب آ کے JCPO سے نکل نہ جاتے، تو یہ 10 سال کے بعد یہ معاملات جو تھے یہ اکتوبر میں ختم. اور اکتوبر اس لیے اس میں ہے، اگر جولائی کو یہ سائن ہوا تھا، کہ یہ it entered into force on 18 October 2015. تو یہ 18 اکتوبر 2025 کو اس کو 10 سال ہو جائیں گے. اور تیسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایران یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے بات کی کہ کوئی گٹھ جوڑ ہو جائے امریکہ کا اور اسرائیل کا، اور یہ دونوں مل کر ایران کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں. اور حالانکہ اس حملے کے حوالے سے ایران نے بات کی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور ہم اس کو جو ہے وہ جو امریکہ کے بیسز ہیں اس کے اوپر بھی حملہ کریں گے، اسرائیل کے اوپر بھی حملہ کریں گے، اور بھی ٹارگٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران اس وقت کمزور وکٹ پر ہے بہت سارے اور حوالوں سے، جس کے اندر حزب اللہ کا بھی معاملہ ہے. حزب اللہ کو اب وہ اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا. حزب اللہ کو اپنی قوت جو ہے واپس لانے کے لیے جو ہے وہ وقت درکار ہوگا. اسی طرح چونکہ شام جو ہے وہ جو پل تھا اس کا جو مغربی جو ستون ہے، جو مغربی کنارہ ہے، وہ چونکہ نکل گیا ہے، وہ شام تھا، تو اس لیے ایران کے لیے حزب اللہ کی مدد کرنا بھی جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہے. مشکل ہے. تو ایران یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ پیغام دے کہ ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم مطالبات جو ہیں وہ اپنے اوپر تھوپنے، اگر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر تھوپے جائیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ بیلنس. یہ توازن جو ہے یہ بہت نازک توازن ہے. جی اجاز، توازن بالکل نہ صرف نازک ہے بلکہ اس کے مضمرات اتنے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں فار دا ریجن اینڈ فار دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں. لیکن سینیریو بلڈنگ کرتے ہیں. دیکھیے ایک سینیریو تو یہ ہے کہ یہ بات چیت آگے چلتی ہے. ٹرمپ بھی اس وقت نہیں چاہتا قتل و غارت، اس کی ایجنڈا یہی تھا کہ بھئی میں نے اور جنگیں سٹارٹ نہیں کرنی، کچھ وہ بھی کوشش کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہیں جا کے تھم جاتا ہے. اچھا، جو الٹرنیٹیو سینیریو وہ یہ ہے کہ ان کی بات نہیں بنتی. ایران میں جو ہے ملاز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں کرنی، ہم وہ نیشنلزم کا جو وہ کرتے رہے، ان کا ایک سٹینس ہے. اور پھر US ٹیک سم ملٹری ایکشن. اسرائیل تو دیکھیں نا، ان کے ساتھ اسرائیل کی تو خواہش ہوگی، خوشی خوشی اسرائیل چاہے گا کہ یہ ہو جائے کام جو بڑی دیر سے ان کی خواہش ہے. تو ان دا ایونٹ گاڈ فوربڈ اگر امریکہ کا حملہ ہوتا ہے ایران کے اوپر، تو ایران کے پاس کوئی ملٹری قوت تو ہے نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ملٹری پاور کو جو ہے اس کا سامنا کر سکے. اجاز دیکھیں رضا، بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ اسیمیٹری جو ہے جی وہ بہت زیادہ ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے تئیں اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اور اس کے پاس وہ ڈیلیوری پلیٹ فارمز نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچا سکے یا تباہ کر سکے. نقصان تو پہنچا سکتا ہے لیکن تباہ کر سکے، وہ صرف اور صرف امریکہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کے اندر بات یہ آ جاتی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا کہ میں صدر تھا تو امریکہ نے کوئی جنگ نہیں شروع کی. حالانکہ اس کے اندر میرے بہت تحفظات ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں
کیونکہ ابھی جو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس کا بہت سارا جو ملبہ ہے وہ ٹرمپ صاحب کے سر پر جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ کا آغاز تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے فلسطین کے اندر اسرائیل کی حمایت میں ایسے اقدامات اٹھائے کہ جن کے نتیجے میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جہاں پر اب ہم اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ انہی کے دور میں قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن ہوئی، جو آئی آر جی سی کے جو ہے وہ القدس فورس کے کمانڈر تھے۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ واقعی یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اسرائیل کی مدد کرنی ہے ایران پر حملے میں۔ یہ ان نون ہے، ٹھیک ہے، یہ چونکہ اس کا غیب کا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو پھر مشرق وسطیٰ میں بہت بڑی آگ لگ جائے گی۔ دیکھیے پھر ایران جو ہے وہ جو اس وقت گلف میں جو ٹارگٹس ہیں، یو اے ای بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، کوئی اور اگر مدد کرتا ہے، اردن اگر مدد کرتا ہے تو اردن بھی ہے، امریکہ کے بیسز بھی ہیں، اسرائیل بھی ہے۔ تو پھر جس حد تک ایران نقصان پہنچا سکتا ہے اس حد تک وہ بھی نقصان پہنچائے گا، اور اس کے اندر پھر تجزیہ اس وقت ہم بیٹھ کر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر پھر اتنے سارے انانٹینڈڈ کانسیکوینسز جو ہے وہ نکل آئیں گے کہ اس کے بارے میں آپ جس وقت اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو اس وقت بھی آپ یہ تجزیہ نہیں کر پائیں گے کہ اس سے یہ بات آگے کہاں جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں یہ پھر ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک پہاڑی پہ جاتے ہیں، ایک پتھر کے ساتھ آپ رسی باندھتے ہیں اور اس کو ایک کنٹرول طریقے سے آپ نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ گریوٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ گریوٹی کے اگینسٹ اس پتھر کی فال کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔